صل على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Surah Baqarah, ayat number 260. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ترجمہ: وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب، میرے رب، ارنی دکھا مجھے کیفا کس طرح تو ہی الموتا تو زندہ کرے گا مردوں کو. قال فرمایا اولم کیا بھلا نہیں تؤمن تم ایمان رکھتے. قال اس نے کہا بلا کیوں نہیں ولیکن اور لیکن لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی میرا دل. قال فرمایا فخذ پس لے لو اربعۃ چار من الطیر پرندوں میں سے فصرہن پس مائل کرو انہیں الیکا اپنی طرف ثم پھر جعل رکھ دو الا اوپر کلی ہر جبل پہاڑ کے منہن ان میں سے جزء ایک حصہ ثم پھر دہن بلاؤ انہیں یاتینک کا وہ آ جائیں گے تیرے پاس سعین دوڑتے ہوئے. وعلم اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز بہت زبردست ہے حکیم حکمت والا ہے. اچھا ہم لوگوں نے پیچھے نمرود کا ذکر تھا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر آیا تھا کہ جب ان کو 100 سال سلا دیا گیا، ان کے پاس پڑا کھانا بالکل ویسا تھا، وہ خود ویسے تھے، لیکن ان کا جو گدھا تھا وہ بالکل مردہ حالت میں تھا، لائک ہڈیاں اور گوشت سب کچھ الگ الگ، صرف اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، کنکر تھے. تو اب یہاں پر نیکسٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتایا گیا کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک تو نمرود تھا نا کہ اس نے تو مانا ہی نہیں تھا، کہ اس نے اگزامپل دیکھ کے بھی نہیں مانا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں صرف ایک آتا ہے خیال کہ وہ دل مطمئن ہو جائے، تطمئن یطمئن مئنہ قلبی، کہ تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی دکھائی کہ ان کو کہا گیا کہ یہ جانور لو، اور چار جانور لینے کے لیے کہا گیا تھا، چار پرندوں میں سے، پھر ان کو آ، مختلف پہاڑوں مطلب پہاڑوں میں چھوڑ دینے کا کہا، لائک ان کو مارنے کے بعد، اور پھر اس کی وجہ سے ایک پھر ان میں سے ایک حصہ پھر بلاؤ انہیں، ہر پہاڑ میں سے ان کا ایک حصہ جو ان کو مار کے ان کے جو حصے تھے وہ مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیے. پھر اس کے بعد پکارنے کا کہا تو وہ جانور دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے. تو اس میں لائک ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو اندازہ ہو رہا ہے، تو لاسٹ میں بھی جس طرح سے قرآن آیت کے لاسٹ میں آتا ہے نا کہ غفور الرحیم، شین ولا کل شین قدیر، عزیز الحکیم، تو جو صفات ہیں اس صفات کا اس پچھلی آیت سے بہت بڑا لنک ہوتا ہے. اب بہت زبردست حکمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جس کو موضع دکھاتے ہیں نا، تو دے نو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ انسان ایمان لانے والا ہے، صرف مذاق کے خاطر نہیں. جس طرح سے صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کا مطالبہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی تھا کہ وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی ضد پہ کی بات پہ انہوں نے وہ نشانی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھائی.
تو اللہ تعالیٰ حکمت جو ہے وہ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ کون کس کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے اور کون کس کو دیکھ کر اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے اور کون ہے جو نہیں مانتا۔ ان کو یقین ضرور تھا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، مگر ان کو نا یہ تھا کہ کس طرح سے زندہ ہو گئے۔ تو یہ جو جستجو ہے نا ہر ایک میں ہوتی ہے کہ یہ کام کس طرح ہوتا ہے۔ اگر چھوٹے ہوتے بھی ہم ایک بچہ ہے وہ پنکھے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لائک آف کورس کہ کس طرح ہوا، اور چھوٹے جیسے بچے تھوڑا سا اور سنبھال لیتے ہیں، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے چلتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے۔ ہر کوئی اس کے پروسیس پہ آ، جانے پروسیس لیول تک جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فیڈ کی ہوئی چیز، یہ فطرت ہے انسان کی۔ ایسے سوال ایمان کے منافی نہیں ہوتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان کی کمزوری ہے، بلکہ یقین میں اضافے کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ شک نہیں تھا کہ زندہ کریں گے کہ نہیں، یہ شک تھا، شک نہیں، کہ بس ایک سوال تھا کہ ہوگا کیسے، یہ ہو تو جائے گا لیکن کیسے ہوگا۔ اب تو ہمارے بہت سے کوشچنس کے آنسر ہمیں سائنس دے دیتی ہے، اور ہمارے عمل کا یہ حال ہے کہ جب سائنس کی طرف سے کوئی پروف آتا ہے، ہمارا وہ والا عمل زیادہ جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا تو ہم اس کو فالو کر لیں۔ بہت ایک سمپل سی اگزامپل ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینا زہر کی طرح ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ کے صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب سائنس نے پروف کیا کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے ایسڈ جو ہمارا اسٹمک میں ہوتا ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے، تو وہ کھانے کو ہضم نہیں کر پاتا، ہمارے اسٹمک بھی مزید ایسڈ پروڈیوس کرے گا، یا تو اسٹمک ایسیڈیٹی ہوگی، کھانا اتنی دیر تک ہمارے وہ اسٹمک میں پڑا رہے گا، جب تک ڈائجسٹ نہیں ہوگا اس نے آگے نہیں جانا، ایسیڈیٹی پھر رہے گی۔ تو اس جب ہمیں کوئی مسئلہ آتا ہے نا، لائک بلوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ ایسڈ ریفلکس ہو رہا ہوتا ہے، تب جا کے جو ہے احتیاط کرنا شروع کرتے ہیں۔ وائی ناٹ بیفور؟ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہیں ہم ایز اٹ از فالو اگر کر لیں تو اس میں ہمارے جو ایمان وہ مزید پختہ ہوتا ہے، اور ایمان کے پختہ ہونے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی ملتا ہے۔ اگر ہم سائنس کو دیکھ کر کوئی چیز فالو کرتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ ثواب نہیں ہے اس طرح سے جتنا اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایز اٹ از مان لیں۔ تو اس لیے ایسے سوال جو آپ کے علم کے اضافہ ہوں تو ویسے سوال کیے جا سکتے ہیں، لیکن جس پہ اللہ تعالیٰ پر شک ہو، یا پھر ایسے سوال جو ایمان سے دور کر دینے والے ہو، تو اس پہ وہ غلط ہے، وہ منع ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو نیکسٹ آتا ہے پھر مثل مثال الذین، ان کی جو انفقون خرچ کرتے ہیں معلوم اپنے مال فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے رستے میں، کمثل ایمان، مثال حبت ایک دانے کی ہے، امبدت اس نے لگائے، سبع سات سنابل بالیاں، فی کلی ہر بالی، ہر میں سنبلتن بالی میں، میاتن سو حبہ دانے، واللہ اللہ یضیف بڑھاتا ہے لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اللہ اللہ واسع علیم وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت تو مجھے بہت زیادہ نیکی کے معاملات میں نا موٹیویٹ کرتی ہے، جو نیت کے معاملے میں موٹیویٹ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کا رستہ ہے، وہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم، اسلام کا رستہ، مسلمان اور اسلام کے فائدے میں خرچ کیے جانے والا مال، دین کے رستے میں، شیطان کے رستے میں نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نا ریسنٹلی ایک کون وہ تھا کنسرٹ، ہاں، اور وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ جو اس کے چارجز ہیں وہ آئی تھنک غزہ کا معاملہ ہوا تھا، یس، کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے لیے فنڈ اکٹھا کیا جائے گا۔ تو یہ پیسہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں لگتا، ایک گناہ کا کام لیتے ہوئے ایک نیکی کا کام کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حصے کے خلاف ہے چیز۔ اور پھر اس میں آتا ہے کیا کہ اگر وہ ایک پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، ایک دانہ بھی خرچ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس نے ایسا دانہ اگایا جس کی 7 بالیاں، مطلب 7 ہو گیا،
ایک دانے سے 7 بالیاں ہوئی، اور 7 بالی میں 100 دانے، مطلب کتنے ہو گئے؟ 700۔ 1 روپیہ، ایک پیسہ خرچ کرنے سے 700 تک چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، 700 سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے، جس کا پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ میری خاطر کتنی تگ و دو کر رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک پانی کا گلاس پلانا نیکی کا کام ہے، پھر تو یہ تو ہو گیا نا کہ چلتے پھر رہے تھے، پانی مانگا آپ نے دے دیا۔ ایک ہے آپ بیٹھے ہوئے تھے، جو آپ کو بیٹھ کے اٹھنا پڑا، لیکن آپ اٹھے دے دیا۔ ایک آپ لیٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، کمبل میں تھے، سردیاں ہیں، امیجن کر سکتے ہیں، خود بھی اٹھنے کا، پانی پینے کا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو جس طرح کے آپ کے سیکریفائسز بڑھتی چلی جائیں گی نا، اتنے ہی زیادہ اس کی نیکی کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ یہ بالکل نا آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے لیے آیت نازل ہوئی ہے، لائک آج صبح سے گئے ہوئے، آج سیمینار کی وجہ سے 4 بجے گھر آئے، اور صبح کا نا صرف ناشتہ کر کے، مطلب کھانے کا ٹائم تھا، وہ کھانا درمیان میں نہیں کھایا گیا، 4 بجے گھر آ رہی ہوں، اور آ کے مجھے بھی آٹا گوندھ کے پھر روٹی بنانی تھی، مما کرنی تھی۔ تو اس وقت میں اتنی زیادہ وہ غصے والا میرے اندر چڑچڑاپن آ چکا تھا نا بھوک کی وجہ سے، تو کھانا تو وہ، مطلب کام تو وہ جو ہو جانا تھا میرا، حالانکہ میں نے ابھی خود کے لیے صرف بنائی تھی، بھائی نے نہیں کھانی تھی، اس نے نہیں کھا، تو پھر بھی آئی جسٹ ناؤ کلک کہ نہیں، مجھ سے غلط ہوا، مجھے اس وقت چڑچڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، کام تو وہ جو ہو جانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی اجر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ کس طرح کام کو بڑھاتے ہیں، کام کرنے کا اجر تو مجھے مل ہی گیا، لیکن کس طرح بڑھنا تھا وہ میں نے گنوا دیا۔ تو قیامت کے دن تو تھوڑی تھوڑی نیکیوں کے لیے ہمیں جو ہے وہ، آم، انسان ایک دوسرے کو دیکھے گا، اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں جو تھوڑی تھوڑی نیکیوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھیں کہ کہاں سے ملے۔ انفیکٹ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں، ہم جیسے دنیا میں ہم لوگ کتنا شارٹ کٹس اپلائی کرتے ہیں نا، جیسے اب چیٹ جی پی ٹی آ گیا، بہت ریلیٹ کر سکتے ہیں، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، سرچ نہیں کرنا، بس سیدھا چیٹ جی پی ٹی کرو، آپ کو دے دیتا ہے، لائک وی آر آل ڈوئنگ شارٹ کٹس۔ تو وائی ناٹ ان دین، کام وہ جو کرنا ہے آپ نے، بس اس میں نیت مزید خالص کر لیں، خود کا اخلاق کو تھوڑا سا بیٹر کر لیں، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹیبل رکھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آ، جو ہماری جو نیکیوں کو 700 گنا تک بڑھا کے پھر اس کو ڈبل بھی کرے گا، دگنا بھی کرے گا، یضاعف، بلکہ دگنا بھی نہیں کہا، یضاعف کو کہا ہے، بڑھا سکتا ہے، مائٹ بھی ڈبل، مائٹ بھی ٹرپل، جتنا مرضی ہو سکتا ہے۔ تو دانا سے مطلب ایک دانا کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہے، چاہے آپ کی محنت کی بنائی ہوئی کوئی چیز ہے، چاہے وہ آپ کا پیسہ ہے، وٹ ایور اٹ از، کوئی بھی چیز جو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کی خالص نیت کس کس کو فائدہ پہنچا، پھر اتنا زیادہ ہی فائدہ اس کا ثواب ہوتا رہے گا۔ لائک جیسے کسی نے بہت اچھی نیت سے آپ کو کوئی بات بتائی، اور آپ نے وہی چیز سیکھی، اسے نئی چیز لرن کی، اور آپ نے آگے بتا دی، تو ایسے جس چیز کو آگے پتہ چلتی جائے گی، وہ فرسٹ والے انسان کے لیے نیکی کا باعث بنتا رہے گا۔ تو ایک تو نیت کاؤنٹ ہوئی کہ پہلے والے نے نیت کیسی تھی، کیا اس کی نیت میں ریاکاری تو نہیں تھی کہ میں اگر جیسے آپ کو پڑھا رہی ہوں، بتا رہی ہوں، اگر میری نیت خالص ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے، اور صرف اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود کو بھی جوڑنا ہے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، اس کی کتاب کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، تو آپ یہاں سے سیکھی ہوئی کوئی بات امپلیمنٹ کرتے ہیں، آگے کسی کو بتاتے ہیں، تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور پھر وہ 700 کیا بہت زیادہ ڈبل ٹرپل ہوتا رہے گا، جیسے آپ سے بھی آگے بتاتے چلتے۔ لیکن اگر میری نیت میں کہیں ریاکاری آ گئی، کہیں میرا کوئی ایسا نیگیٹو نیت آ گئی، میری اس دین کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے کوئی بھی نیگیٹو نیت آ گئی، تو مجھے اس کا کوئی ثواب نہیں پہنچے گا، وہ بے شک میرے لیے کوئی بات آگے صدقہ جاریہ تک کیوں نہ بن گئی ہو، لیکن میری ریاکاری کے اندر سب کچھ چلا گیا۔ جیسے دانے کا جانا نا زمین میں، جب زمین میں دانا رکھا جاتا ہے تو بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، خالی ہاتھ ہوتے ہیں ہم لوگ،
تو اسی طرح سے مال دیکھ کر انسان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی فائدہ نہیں اور خالی ہاتھ رہ گیا، لیکن اگر دانے کی کوالٹی اچھی ہوگی نا تو رزلٹ بھی اچھا ہوگا۔ جو میں علم، جو میں پیسہ کہیں اچھی جگہ پہ خرچ کروں گی نا، تو آف کورس ایک زمین کا بھی اچھا ہونا میٹر کرتا ہے۔ تو زرخیز زمین پہ تو دانا اگے گا نا، تو دانے کی کوالٹی اور زمین کی کوالٹی، میرا دیا ہوا پڑھانا یا میرا دیا ہوا پیسہ، اور آگے سے ایکسیپٹ کرنے والے آپ ہیں، یا دین کو پڑھنے والے آپ ہیں، یا کوئی کسی کے بھی میں دین پیسوں کے معاملے میں ہیلپ کر رہی ہوں، تو وہ چیز بہت میٹر کرتی ہے۔ اگر میں ریگولر جو ایسی جگہ جہاں پہ ضرورت نہیں ہے، یا جو ایسی جگہ تھی جہاں پر زیادہ ضرورت ہوتی ہے، فار ایگزامپل کوئی گھر ہے آپ کے محلے میں، ان کے گھر میں کھانا نہیں بنا رہا تھا، اینڈ یو نو کہ ان کے گھر راشن نہیں ہے، آف کورس فار ایگزامپل ان کے فادر نہیں ہے، یا کوئی بیمار ہو گیا، ان کا جو سورس آف انکم جن کا تھا وہ بیمار ہو گئے، تو بجائے اس کے کہ میں پیسے دوں کسی ایسے جو اسٹریٹ کے بیگرز ہوتے ہیں، بجائے اس کے میں ان سفید پوشوں کو دے دوں، تو وہ ان کی سفید پوشی بھی قائم رہ جائے گی، اور ان کا جو مشکل وقت ہے وہ بھی نکل جائے گا، رائٹ؟ تو اس طرح سے بھی کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ جو کس جگہ پر دے رہے ہیں، جو زیادہ حقدار آپ کی نظر میں آ رہا ہے نا، جتنی بھی استطاعت ہے اس کے اکارڈنگ کوشش کی جائے گی۔ اگر تو بہت زیادہ پیسے ہیں نا، پھر تو آپ دیتے بھی رہیں اسٹریٹ بیگرس کو بھی، لیکن دیکھیں ہم لوگوں کے پاس بھی لمیٹیڈ ہے، تو کوشش کریں سفید پوش لوگوں تک پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اپنے جناب سے مدد کرے اور ہمیں ہمیشہ دینے والوں میں شمار رکھے۔ اور پھر اس دانے کو نا کیڑا لگے گا ہمارے احسان جتانے سے۔ اگر ہماری نیت خراب ہو جائے تو اس دانے کو کیڑا لگ جائے گا، یا اگر ہم لوگ، اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ کیڑا لگ جاتا ہے، اس کے علاوہ جو دانہ ہوتا ہے، فصل ہوتی ہے، کس طرح سے خراب ہوتی ہے؟ موسم خراب ہو جائے تو، یعنی کہ اگر ہم چگلی غیبت کر دیں تو بھی ہمارے نیکی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک نیکی پر 10 گنا لازمی میں ملتا ہے، یہاں 700 تک کا ہے، کیونکہ نیت، جگہ اور وقت میں فرق آتا ہے، پھر اس کے اثرات میں مختلف ہوتے ہیں۔ جو جہاد میں مال امداد کرے گا، وہ مگر جہاد میں نہ جا سکے تو اس کو ایک کے بدلے 700 تک ثواب ملے گا، اور اگر خود بھی جہاد میں جائے تو 7 لاکھ تک ثواب ملتا ہے اس کو، اور صدقہ بھی حلال مال کا قبول ہوتا ہے۔ مفہوم ہے اس کا، جو اپنی بچی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے اس کو بھی 700 تک اجر ملتا ہے، بچی ہوئی چیز، اور جو اپنی جان اور اہل و عیال پر خرچ کرے اس پر بھی 10 گنا ثواب ملتا ہے، 10 سے ملٹیپل ہو کر، لائک اپنے جو کفالت کی ایک ذمہ داری ہے نا ہمارے فادرز پہ یا ہسبینڈ پہ، تو ان کو ہمارا اپنی فیملی پہ خرچ کرنے پر بھی ثواب مل رہا ہوتا ہے، ایون کہ وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، بٹ پھر بھی ایون کہ اگر ہم اگر آپ میں سے کوئی بھی نوٹ کرتے ہیں نا لیکچر، تو جسٹ امیجن کہ وہ لکھنے کے لیے قلم یا کسی بھی چیز میں خرچ کرے جو عبادت میں حصے دار ہو، اس کا بھی ثواب اور جہاد بالمال ہے۔ تو ہم نے جب یہ چیز پڑھی تھی نا، ہم لوگ تو لکھتے تھے، پھر ہم نا بیچ میں جو چیزیں ہمیں پتہ ہوتی تھی ہم اس کو صرف کی ورڈز لکھ لیا کرتے تھے، تو جب یہ چیز ہم لوگوں نے پڑھی تو بہت زیادہ اس معاملے میں موٹیویٹ ہوئے کہ نہیں یار، ہم لوگوں نے زیادہ سے زیادہ لکھنا ہے تفسیر، تاکہ ہماری انک جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ تولی جائے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں لکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ لوگوں میں سے جس کی کنٹینٹ رائٹنگ بہت اچھی ہے نا، وہ کوشش کر کے کوئی میسیج رائٹنگ میں ایسا کچھ لکھے، جیسے اکثر فارورڈ ہو رہے ہوتے ہیں نا میسیجز، بہت اچھے اچھے اس میں بات لکھی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہماری ایک گروپ تھا، اس میں آتا تھا، مطلب قرآن پاک کہ جب وہ کلاس چلتی تھی نا، اس کے بعد پھر کسی کو کوئی بات اس میں بہت اچھی لگتی تھی نا، یا اس سے بہت، کیونکہ ہر ایک کا پرسیپشن لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر ایک کے لائف اسٹائل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو جو وہ اس نے پرسیو کیا ہوتا ہے نا، اس کو میسج کے ٹیکسٹ کے فارم میں لکھ دیتے تھے، اور پھر وہ آگے فارورڈ کر دیتے، کیونکہ کسی نہ کسی کی لائف وہاں پر ریلیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔
تو وہ آپ کا جو لکھنا ہے نا، وہ بھی آپ کا اکاؤنٹ ہوگا. تو جو بھی آپ کے پاس اسکلس ہیں اس کو یوٹیلائز کریں اور اپنے اس دانے کو 700 سے بھی زیادہ ملٹیپلائی کریں. اور پھر صدقہ جاریہ، صدقہ خیرات اپنی زندگی میں صحت کے زمانے میں دے. جیسے کہ کہیں پر نہر جاری کر دیں، یعنی پانی کا انتظام ہو جائے، مسافر کے لیے ٹہرنے کی جگہ بنا دی جائے، یا پھر مسجد تعمیر کر دی جائے. ہمیں کوئی عادت پڑ جائے قرآن پڑھنے کی، آ، ہمیں کوئی عادت پڑ جائے قرآن پڑھنے کے بعد، تو کوئی اور ہم سے متاثر ہو کر اڈاپٹ کر لے. لائک فار ایگزامپل، جیسے ایک چیز ہمیں بہت زیادہ سکھائی جاتی تھی کہ مسکرانا ایک صدقہ ہے. صدقے پہ بہت زیادہ نا ہمیں کیا جاتا تھا کہ اپنے پاس صدقہ بکس بنا کے رکھیں، روز ایٹ لیسٹ 5 10 جتنے ہو سکتے ہیں ایٹ لیسٹ روز. ہفتے بعد ہم لوگ کرتے ہیں نا، بٹ ایک روز کو ہو نا کنٹینیوٹی ہوتی ہے، جو مستقل مزاجی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کوئی چیز بہت پسند ہے، ٹھیک ہے. تو روز اس پہ صدقہ کریں، اور اتنا ابھارنا، اور پھر اس کے بعد پیسوں کے علاوہ اپنے اعمال سے صدقہ کریں. اس اعمال سے صدقہ کیا؟ ایک مسکرا کے دیکھنا بہت زیادہ آپ کے لیے صدقے کا باعث بنتا ہے. اور کسی سے اچھے سے طریقے سے پیش آنا، کسی سے احسان کا رویہ اختیار کرنا، یہ سب صدقات میں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ سے اگر کوئی سیکھ لے، آپ دیکھو مسکراتا ہوا انسان کتنا پیارا لگتا ہے. تو کوئی کہے گا یار وہ مسکراتی دیکھتی ہے تو مسکراتی ہے، اتنا اچھا لگتا ہے. پھر وہ خود بھی اپنے اندر جو انسان کسی چیز کے کسی کے اندر اچھی کوالٹی دیکھتا ہے، پھر وہ اپنے اندر بھی ڈیولپ کرتا ہے. پھر اس سے آگے کوئی اور امپریس ہوگا. تو آپ کے لیے چیز ایک نان وربل صدقہ جاریہ بن گیا. آپ کو دیکھ کے کسی نے اڈاپٹ کیا، آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کے کوئی اڈاپٹ کر لے. یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کوئی پردہ وغیرہ نہیں ہوتا، کہیں دوپٹہ نہیں لیا جاتا، مگر آپ وہاں پر ہمت کر کے لیتے ہو، آپ کو دیکھ کے کسی اور کے پاس ہمت آ جاتی ہے، تو وہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن گیا. وہ کسی ایسی کمیونٹی میں بھی چل جاتی ہے جہاں پہ کوئی پردہ نہیں کر جاتا، اس کو دیکھ کے کسی نے کیا، وہ اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ. تو ٹرائی ٹو ڈو تھنگس جو آپ کے بعد بھی ایگزسٹ کریں. بٹ اگر جیسے مائیں ہیں تو بچوں کو سکھائیں، خوش اخلاق ان بچوں کو بنائیں. کوئی اچھی بات ہے گھر پہ، ہمیں وہ کہیں نہ کہیں لکھ کر لگائیں، تو کوئی وہاں سے گزرے تو وہ پڑھ لے. فریج ہے، کوئی ایسی جگہ جہاں پر بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، وہاں پر کوئی اسٹیکر نوٹ لے کر، وہاں پہ کوئی اچھی بات لکھ کے، جو آپ نے چیز سیکھی ہے نا، کوئی چیز آپ نے عمل کے لیے آپ کو ملی، آپ اس کو فوراً سے لکھو اور وہ کہیں پہ لگا دو. کہ آپ نے تو عمل کیا تو کوئی اور بھی کر لے. جیسے مسکرانے ایک صدقہ آپ لکھ دو، تو مطلب کوئی پڑھے گا تو وہ اسمائل کرے گا، ساتھ ایک اسمائل ایموجی بھی بنا دو، تو ایک کیوٹ سا جو ہے نا وہ کام ہو جائے گا. تو جو ہے نا اس کو دیکھ کے مسکرائے گا، آپ کے لیے جو ہے وہ صدقہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن آغاز میں ہمارا خرچ ہوگا، وقت بھی ہو سکتا ہے، پیسہ بھی ہو سکتا ہے. تو محنت آپ کا جو وقت ہے کسی چیز کو لکھنے میں، آپ کی ایفرٹس ہیں، آپ کی انرجی ہے، کچھ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے، وہ دانا آپ کا خرچ کرنے کے لیے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. ترجمہ چلاتی ہوں، سوری تلاوت چلاتی ہوں، ترجمے پہ غور کرنا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. अज़ीम। आपने अपने लिए ये अमल का असूल लाजमी उठा के लेके जाएं कि आपने आज कोई ऐसी चीज़, अपनी एफर्ट या ऐसा पैसा या अपनी एनर्जी किसी ऐसी चीज़ पे इन्वेस्ट करनी है जो आपके लिए सदका जारिया का बायस बने। कुछ भी, कुछ लिखा हुआ आप घर पे लगा दें, कोई मैसेज अच्छा सा बना के फॉरवर्ड कर दें ग्रुप्स में, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए सिर्फ वो आप तक ही ना रहे, कहीं दूर तक, क्योंकि अब मैं सदका जारिया के लिए दरख्त कहूँ तो दरख्त अभी मतलब बीज तो अभी बो देंगे, दरख्त तो अभी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है तो आप वो करें, पॉसिबिलिटी है तो करें। तो मस्जिद है उसमें भी ऑफ कोर्स अभी जितना आपसे हो सकता है करें, लेकिन ऐसी चीज़ जो आपके सामने भी आपको नजर है कि यार वाकई ये मेरे इस तरफ से आके सदका जारिया का चीज़ बन गई है, मेरी एफर्ट्स, मेरी एनर्जी कहीं पर मैंने अल्लाह ताला का जो एक दाना था मैंने अपनी तरफ से इनपुट किया है। मैंने इस आयत को ऐसे नहीं गुजार दिया, मैंने इस आयत पर इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि सहाबा इकराम फौरी अमल करते थे। जैसे ही आयत नाज़िल होती थी फौरी अमल करते थे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।